إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشی خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماء کے لیے ہے، جس نے ہم بنین و انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رہبری کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو، اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس سے ایک آیت کا ٹکڑا
پیش کیا ہوں، ایک آیت کا ٹکڑا پڑھی گئی ہے۔ آیت جو ہے سورہ مائدہ سے ہے اور آیت 3 ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ کیا اسلام میں کوئی جگہ ہے اس کا، یا اسلام کے اندر، شریعت کے اندر کوئی چیز، کوئی فضائل ہے ان کے، یا پھر یہ کرنا کیسا درست ہے یا غلط ہے۔ اس کے تعلق سے سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ آج جو تاریخ ہے ربیع الاول کے 6 تاریخ ہے، اور 12 ربیع الاول یعنی 12 تاریخ کو لوگ کیا کرتے ہیں، نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے، یا یوں کہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، یہ سمجھ کر کے کیا کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، چراغا کرتے ہیں، کیا سے کیا خرافات کی جاتی ہے، سڑک جام کیے جاتے ہیں، طرح طرح کی چیز کیے جاتے ہیں۔ کیا اس طرح سے کرنا اسلام کے اندر، اسلام میں کوئی جگہ ہے، اسلام کے اندر یہ جائز ہے یا نہیں ہے، یا لوگوں نے اپنی طرح سے یہ گڑھ لیا ہے، اپنے طرح سے بنا لیا ہے؟ اس کے تعلق سے جانیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کے اندر آئے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت ہوئی، تو ولادت میں کیا ہے، اختلاف ہے علماء کرام کا۔ کوئی یہ آج تک ڈکلیئر نہیں کر سکا، کوئی نہیں بتا سکا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول ہی کو اس دنیا کے اندر آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ راجح قول کے مطابق مورخین اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت بسعادت جو ہوئی ہے 9 ربیع الاول، اور جو ہمارے بھائی اس چیز کو مناتے ہیں ان کے بھی بڑے اکابر علماء کرام جیسے ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے 9 ربیع الاول ہی کو ہوا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پر یقینی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات جو پائے ہیں 12 ربیع الاول کو پائے ہیں۔ اور میں بتاؤں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیز کیا گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید میلاد النبی منایا؟ کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید میلاد النبی منایا؟ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید میلاد النبی منایا؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر جانے کے بعد عید میلاد النبی کے نام پر جلسے اور جلوس کیے؟ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خرافات کیے؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خرافات کیے؟ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حکومت جو ہے 23 سال حکومت کی، کیا انہوں نے یہ کام کیا؟ کیا ائمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کیے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ کیے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ یہ کیے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیے؟ تو یہ کوئی بھی نہیں کیے، کوئی بھی نہیں کیے۔ اور یہ 3 قرون ہے، نہ تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کیا گیا، نہ تو صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ کیا گیا، نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ کام کیا گیا۔ یعنی قرون اولا نہ تو صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، اور نہ تبع تابعین سے ثابت ہے عید میلاد النبی منانا۔ بلکہ یہ کب سے شروع ہوا؟ عید میلاد النبی جو شروع ہوا ہے 630 ہجری میں، 630 ہجری، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً گزر جانے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جانے کے بعد تقریباً 600 سال بعد یہ چیز ایجاد کیا گیا، اور دین اور شریعت کے نام دے کر کے لوگوں کو اس پر ابھارا گیا، اور یہی سب سے بڑا نیکی یہی لوگ سمجھ رہے ہیں، سب سے بڑی نیکی یہی سمجھ رہے ہیں، اور یہی جو ہے جلوس نکال کر کے، سڑکوں کو جام کر کے، چراغا کر کے یا دیگر چیزیں کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محب رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز 600 سال بعد یہ کیا گیا۔ کیا تو یہ چیز شریعت میں اس کے کوئی گنجائش نہیں ہے، دین میں اس کے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ بات امت محمدیہ کو بتا دیے، ہر وہ چیز امت محمدیہ کو بتا دیے جو انسان جو عمل کر کے جنت کے قریب ہو سکتا ہے، اور جس کو چھوڑ کر کے جہنم سے دور ہو سکتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزیں بتا دیے۔
تمام چیزیں بتا دیے، یہاں تک کہ ہماری شریعت اتنا محفوظ ہے، دین اتنا محفوظ ہے، اسلام اتنا محفوظ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تک بتائے کہ پیشاب کرنے کے بعد کتنے ڈھیلا استعمال کرنا ہے، کس سے کیسے استنجا کرنا ہے، یہ طریقہ بھی آپ بتا دیے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر کے اگر جشن منانا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ چیز نہیں بتاتے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے؟ جب تمام طریقے بتا دیے، اسی لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک انسان نے تنزن کہا یعنی مذاقیہ طور پر کہا کہ تمہارے نبی جو ہیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہر چیز تمہیں بتاتے ہیں، یہاں تک کہ تمام چیزیں آپ کی رہنمائی اور گائیڈ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمیں ایسا اسلام ملا ہے، ایسے نبی ملے ہیں، ایسے رسول ملے ہیں، ایسے شریعت ہمیں عطا کی گئی ہے کہ تمام ان کے دن بھی جو ہے رات بھی جو ہے رات بھی دن کے مانند ہے، اس طرح سے یہ اسلام ہمیں عطا کی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بدعت کیا چیز ہے؟ بدعت یہ عید میلاد النبی دین سمجھ کر کے منانا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ ایک انسان پھر یہ تصور کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اسلام کو ہم تک مکمل نہیں پہنچایا، دین کو ہم تک امام نہیں پہنچایا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کوئی انسان یہ کام دین سمجھ کر کے، شریعت سمجھ کر کے، ثواب سمجھ کر کے، حصول جنت کے لیے اگر یہ کام کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت بڑا تہمت لگا رہے ہیں، بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہے، ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، شریعت مکمل کر دی ہے، آپ کے اوپر قرآن کے نزول ہو گیا ہے۔ اب کوئی انسان سوال سمجھ کر یہ سمجھے کرے تو یہ گویا وہ یہ تصور کر رہا ہے کہ نیکی کے کام ابھی بھی باقی رہ گئی تھی جو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نہیں بتائی۔ تو آیت جو پڑھی گئی ہے سورہ مائدہ سے، وہی اس کا ترجمہ یہی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، میدان عرفات میں موجود ہے، عرفات کے میدان میں موجود ہے، حجۃ الوداع میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خطاب کر رہے ہیں، صحابہ کرام سے تقریر کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو وہ نصیحت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے صحابہ کیا میں نے دین کو پہنچایا، مکمل تم تک پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امانت دی تھی، اس امانت کو تم تک کما حق کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ صحابہ کرام 1.25 لاکھ کے صحابہ کرام کی جمگٹھا موجود ہے، 1.25 لاکھ میدان عرفات میں موجود ہے۔ تمام صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت دیا تھا، آپ کے اوپر جو قرآن کی نزول ہو رہا تھا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امانت سونپی دی تھی اس چیز کو آپ مکمل کر دیے، ہم تک مکمل پہنچا دیے۔ اب اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک کو آسمان کی طرح دراز کرتے ہیں، آسمان کی طرح اٹھاتے ہیں اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ اشہد، اللہ اشہد، اللہ اشہد، اے اللہ تم گواہ رہنا، اے اللہ تم گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، کیونکہ آج میں نے مکمل دین کو، شریعت کو تم تک پہنچا دیا۔ اب یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا اور دین کیا بہت تمہارے لیے نعمتیں تمام کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے چن لیا، تمہارے لیے پسند کر لیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اسلام تمام مذاہب میں سب سے بہتر مذہب اگر ہے کوئی ہے تو مذہب اسلام ہے، مذہب اسلام ہے۔ یہی اسلام کو اپنا کر کے ایک انسان راہ حق پر آ سکتا ہے، یہی اسلام پر چل کر کے ایک انسان جنت تک پہنچ سکتا ہے، یہی اسلام پر چل کر کے، یہی شریعت پر چل کر کے، یہی دین پر چل کر کے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں، جو دین لے کر کے آئے ہیں، اسی پر چل کر کے ایک انسان کے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر اس سے روگردانی کرے گا، اس سے منہ موڑے گا، اس دین کو نہیں اپنائے گا تو پھر ایسی صورت میں انسان کے لیے جہنم کا کھڈا ہوگا۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ہم تک دین اسلام کو پہنچا دیا۔ اب اگر کوئی شخص دین کے اندر، شریعت کے اندر نیکی سمجھ کر کے
اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ بدعت و خرافات ہے، اور اس کا ثواب کی بجائے الٹا ایک انسان کو گناہ تصور کرنا چاہیے، گناہ تصور کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کی پانی پینے سے بھی ایسا انسان محروم ہو جائے گا، محروم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، بیٹھے ہوئے ہوں گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں گے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، پیاس کی شدت میں تڑپ رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، لیکن وہاں پر ایک ایسا پانی دیا جائے گا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، وہ چیز عطا کی جائے گی۔ حوض کوثر پہ آپ جلوہ افروز ہوں گے، اور اپنے امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے خود پلا رہے ہوں گے، پانی خود پلا رہے ہوں گے۔ اور کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانیں گے اپنی امت کو؟ اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ دیگر امتیں بھی ہوگی، لیکن آپ اپنے امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا گرم محجلین، کہ میرے امت کے جو ہے یہ وضو کے نشانات چمک رہے ہوں گے، وضو کے نشانات چمک رہے ہوں گے، یعنی چہرے اگر وضو کیا ہے، نمازی بندہ ہے، چہرے کو دھلا ہے تو چہرہ چمک رہا ہوگا، پاؤں چمک رہے ہوں گے، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، وضو کی پانی جہاں تک پہنچا ہوگا وہاں تک چمک رہے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر لوگ آ جائیں گے، لوگ آ جائیں گے، ایک کے بعد دیگرے نمبر لگائے ہوئے ہوں گے کہ ہم پانی پئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلا رہے ہوں گے۔ نبی کی نظر ایک ایسی جماعت پر پڑے گی جن کے چہرے چمک رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ میرے امتی ہے، یہ میرے امت کے لوگ ہیں، یہ شریعت اسلام اور دین محمدی پہ عمل کرنے والا انسان ہے، ذرا انہیں بھی آنے دیا جائے، انہیں بھی حوض کوثر پہ آنے دیا جائے، تاکہ میں اپنے ہاتھ سے جام پلاؤں، اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کے پانی پلاؤں، تاکہ یہ پھر کیا ہے، تاکہ حساب و کتاب ہونے تک ان کو پیاس نہ لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا رہے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا جائے گا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کی یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو گزر جانے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، آپ کو دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے دین شریعت سازی کر لی تھی، اپنے طرح سے دین بنا لیا تھا، بدعت و خرافات ایجاد کر لیا تھا، تو اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ہٹاؤ اسے، ان کی کوئی ضرورت ہمیں نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے شریعت سازی کر لی تھی، اپنے طرح سے شریعت بنا لیا تھا۔ تو انہی شریعت سازیوں میں سے، انہی بدعت و خرافات میں سے میرے بھائیوں، جو 12 ربیع الاول جو منایا جاتا ہے، جشن عید میلاد النبی جو منائی جاتی ہے، وہی خرافات میں سے ایک خرافات ہے، انسان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیں جشن نہیں، ہمیں مشن اپنانا چاہیے، جشن نہیں مشن۔ مشن کو اگر اپنائیں گے تو مشن کو اپنانے کی وجہ سے جنتی ہوں گے۔ مشن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا، تو وہ مشن اپنانے کی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب عطا کیا، اور صدیق کا لقب ادا کرنے کے بعد جنتی قرار دیا کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے۔ کس کو اپنایا؟ جشن نہیں اپنایا، بات کو سمجھیں، جشن کو نہیں اپنایا بلکہ مشن کو اپنایا۔ مشن کا مطلب نبی کے طریقے کو اپنانا، نبی جو بتائیں اس کو اپنانا۔ اسی طرح سے اگر مشن کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنائے تو اس کے وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ فاروق کا لقب عطا کیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی کی مشن کو اپنائے تو مشن کو اپنانے کی وجہ سے عثمان غنی کا لقب عطا کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشن کو اپنائے تو حیدر کرار کے لقب پائے، اور جنتی عشرہ مبشرہ میں سے وہ لوگ تھے، یعنی جنتی نبی کریم سے اپنے زبان اطہر سے قرار دیے۔ تو جشن نہیں، مشن کو اپنانا ہے۔ مشن کے مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں اور آپ کو جاننا ہے کہ نبی کی سیرت کیا ہے، نبی کے کریکٹر کیا ہے، نبی کے اخلاق کیا ہے، نبی کا چلنا کیسا ہے، نبی کا بیٹھنا کیسا ہے، نبی کے گھریلو زندگی کیسا ہے، نبی کے اخلاق کیسے ہیں، نبی کے دعوت و تبلیغ کا
تبلیغ کیسے کرتے ہیں، نبی کس طرح سے دین پھیلاتے ہیں، نبی ہمیں کیا بتا کے گئے ہیں، نبی کے نماز کا طریقہ کیا ہے، اس چیز کو ہمیں اور آپ کو اپنانا ہے۔ یہ محبت رسول ہے، یہ محب رسول ہے کہ نبی کی اداؤں سے ہمیں اور آپ کو پیار ہونی چاہیے، نبی کی سیرت اور نبی کی چرت سے ہمیں اور آپ کو پیار ہونی چاہیے۔ ایسے نہیں کہ سال میں ایک بار ربیع الاول کا مہینہ آئے اور ہم جشن منا لیں، ہم خوشی منا لیں اور کہیں کہ ہم سب سے بڑا عاشق ہیں، ہم محب رسول ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ ہمیں اور آپ کو اگر نبی سے پیار ہے، نبی سے محبت ہے، تو ہمیں اور آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اگر ہمیں نبی سے پیار ہے، نبی سے محبت ہے، تو نبی کی سیرت اور کیریکٹر کو گیروں تک پہنچانا ہے، گیروں تک پہنچانا ہے کہ یہ ہمارے نبی کی کیریکٹر ہے، یہ ہمارے نبی کے اخلاق ہے، یہ ہمارے نبی کی چرتر ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ ایسے انسان کو معاف کیا کرتے تھے، یہ اخلاق ہے۔ نبی کے اخلاق لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، نبی کے کیریکٹر لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ یہ چیز ہمیں اور آپ کو جشن چراغا کر کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں نبی کے تعلق سے بتانا ہے، قرآن کے تعلق سے بتانا ہے کہ نبی کے اخلاق کیسے تھے، نبی کے کیریکٹر کیسے تھے۔ میرے بھائیوں، آئیے نبی کی کیریکٹر کے تعلق سے اگر باتیں چلی ہے تو میں بتاؤں آپ کو کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں تک کو کیسے معاف کر دیا کرتے تھے اور انہیں بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق، یہ میرے نبی کی کیریکٹر، یہ میرے نبی کی سیرت، یہ میرے نبی کی چرتر تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک غزوہ سے واپس آ رہے ہیں، ایک غزوہ سے واپس آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، ایک جگہ پہ ایک درخت کے نیچے وہاں پہ آرام فرمانے کے لیے سو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی ادھر ادھر آرام فرمانے لگے، ادھر ادھر سو گئے۔ اچانک نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو، ایک دیہاتی آتا ہے، ایک دیہاتی آتا ہے، نبی کے دشمن بن کر کے آتا ہے، اور نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تلوار کیا کیے تھے، درخت میں لٹکائے تھے، اس تلوار کو یہ بدو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے، یہ نبی کے دشمن اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کھڑا ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوتا ہے یہ بندہ، اور مخاطب ہونے کے بعد کہتا من یمنعک یا محمد، من یمنعک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذات کے اوپر قوی امید، اللہ کے ذات کے اوپر قوی بھروسہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیرت سے لوگوں کو بتا بھی رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کے اوپر یقین تھا کہ مارنا اور جلانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ مارنا اور جلانا کن کا کام ہے؟ اللہ اگر موت دیتا ہے تو اللہ، اگر بچاتا ہے تو اللہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، بغیر ڈرے ہوئے، بغیر جھجکے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اللہ، یہ اللہ کہنا ہی تھا کہ فوراً اللہ کے نام سننا ہی تھا۔ وہ کافر تھر تھر کانپنے لگا، تھر تھر کانپنے لگا، اور کانپنے کے بعد تلوار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے، اس تلوار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو نبی کے تلوار کو ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے، اب اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، اپنے ہاتھ میں اس تلوار کو اٹھائے اور کہا کہ اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا۔ ابھی تو تم دھمکی دے رہے تھے، ابھی تو تم مجھے ڈرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا، اب تم بتاؤ کہ تمہیں کون بچائے گا، اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا۔ اب تو بازی پلٹ گئی ہے، اب تو تلوار میری ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر کے وہ کافر کانپنے لگا اور کہنے لگا کہ ایسا ہے کہ آپ ہی ہمیں بچائیں گے، آپ اگر ماریں گے تو آپ مجھے مار سکتے ہیں، آپ اگر مجھے کیا کریں گے، بچائیں گے تو بچا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے توحید کی دعوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس رب نے مجھے بچایا ہے وہی رب آج تجھے بھی بچانے پر قادر ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیے۔ جانی دشمن ہے، خون کا پیاسا ہے، تلوار سونپ کے نبی کریم سے سرہانے کھڑے ہو گئے ہیں، نبی کے کیا ہے سر قلم کرنے کے لیے تیار ہے، نبی کے گردن کو اڑانے کے لیے تیار ہے، لیکن نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، ایسے انسان کو معاف کر کے چھوڑ دے رہے ہیں۔
ایسے انسان کو معاف کر کے چھوڑ دے رہے ہیں۔ ایسا ہی اسلام پھیلا ہے میرے بھائی، یہی کیریکٹر، یہی چرتر، یہی سیرت کی وجہ سے اسلام یہ ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے، ورنہ ایسے کیریکٹر پیش اگر آپ نہ کیے ہوتے، ایسی سیرت پیش نہ کیا ہوتے تو آج یہ اسلام ہم تک نہیں پہنچا ہوتا، دشمنوں تک کو معاف کر دیے۔ اب وہی انسان اپنے قوم کے پاس گیا، اپنے قبیلے کے پاس گیا اور کہا کہ میں دنیا میں سب سے بہتر انسان کے پاس سے آج آ رہا ہوں، سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں، اس سے بھلے انسان اور اس سے اچھے انسان کوئی ہو نہیں سکتے۔ کہا کن کے پاس سے آ رہے ہو؟ کہا کہ میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جان بخشی کی ہے۔ اللہ کے نبی کی کیریکٹر سے بڑھ کر کے کسی کی کیریکٹر نہیں ہو سکتا ہے، آپ کی سیرت سے بڑھ کر کے کسی کی سیرت نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے گواہی دی ہے، انک لعلی خلق عظیم، اے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں، آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں، آپ کی کیریکٹر، آپ کی سیرت بہت ہی بلند ہے، کوئی بیان نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں اور آپ کو آج دور حاضر میں جشن کی بجائے مشن کو اپنا کر کے نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چنیدہ اور جو مختصر اور جو واقعات ہیں، جو سیرت ہیں، جو احادیث سے ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں، نبی کی کیریکٹر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، نبی کے اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج لوگ پیاسے ہیں اسلام کے لیے، اسلام اگر ان کو بتایا جائے، اسلام اگر ان کو سمجھایا جائے، قرآن کے پیغام ان کو بتایا جائے تو وہ کیا ہے، فوراً مان جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت بھی نصیب فرما دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہمیں اور آپ کو وہ چیز بتانے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جشن عید میلاد النبی یہ منانا درست ہے یا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میرے بھائیوں، یہ جشن عید میلاد النبی یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت بھی 12 ربیع الاول کو ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی یہ کیفیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی یہ کیفیت ہے، 12 ربیع الاول کے دن پورے مدینے کے اندر سناٹا چھایا ہوا ہے، مدینے کے اندر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، نہ مبعوث کیے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی، اس وقت کیا ہے، پورے مکے کے اندر، پورے مدینے کے اندر روشنی چھا گئی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دنیا سے گئے ہیں تو ایسا ہے کہ صحابہ کرام اپنے ہوش نہیں سنبھال پا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تلوار ہاتھ میں لے لیے ہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو بھی انسان کہیں گے کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گئے ہیں، اگر جو بھی انسان یہ کہیں گے تو میں ان کی گردن کو اڑا دوں گا۔ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مرے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ اور اس طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، شاید اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، اللہ کے نبی کی وفات نہیں ہوئی ہے۔ اور جو بھی انسان یہ کہیں گے، جو بھی انسان یہ کہیں گے کہ نبی وفات پا گئے ہیں تو میں ان کی گردن کو اڑا دوں گا۔ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محلے میں پھر رہے ہیں اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں۔ آخرکار اس نزاکت کو سمجھتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چادر اڑھائے گئے تھے اس چادر کو ذرا ہٹائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیے۔ بوسہ لینے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کیا، تقریر کیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اب ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ اب جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کو دیکھ کر کے ہمیں دل کو سکون میسر ہوتی تھی، اب وہ نبی ہمارے درمیان نہ رہے، اب وہ نبی ہمارے درمیان نہ رہے۔ جب یہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اور یہ جملہ کہا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ صحابہ کرام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تلوار لے کر کے پھر رہے تھے، زمین بوس ہو گئے، زمین پہ گر گئے، اور ایسا لگتا تھا کہ قرآن کے اندر یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ تو صحابہ کرام کے اوپر مصیبت ٹوٹ پڑی تھی۔ یہی 12 ربیع الاول کے دن تھا جس دن لوگ جشن مناتے ہیں، میلاد کے نام پر
طرح طرح کی چیزیں کرتے ہیں. یہی صحابہ کرام کے اوپر مصیبت ٹوٹا ہوا تھا. صحابہ کرام کے اوپر مصیبتیں آئی ہوئی تھی. اللہ کے نبی کی جدائی ہے, اللہ کے نبی وفات پا گئے ہیں. صحابہ کرام کیا ہے اپنے ہوش و حواس کو بیٹھے ہیں. لیکن آج ہمارے بھائیوں کو, آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو نیکی کے نام پر, ثواب کے نام پر, دیگر چیزوں کے نام پر یہ چیز دکھائی جاتا ہے کہ ہمیں وہ چیز کرنا ہے, ہمیں وہ عید میلاد النبی منانا ہے. میرے بھائیوں, ایک سوال کروں, اگر کسی کے والد محترم 12 ربیع الاول کو پیدا بھی ہوا ہو اور 12 ربیع الاول کو وفات بھی پایا ہو, کیا وہ انسان کبھی خوشی منائے گا؟ کبھی خوشی منائے گا؟ کبھی محفلیں منعقد کرے گا؟ کبھی جشن و چراغاں کرے گا؟ کیوں؟ وہ کہے گا یہ تو آج تو میرے والد محترم کے وفات کے دن ہے, بھلا میں کیسے ایسا کر سکتا ہوں؟ بھلا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا, پوری امت اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے 12 ربیع الاول کو گئے ہیں. صحابہ کرام کے اوپر مصیبتیں ٹوٹا ہوا ہے, پریشانیاں آئی ہوئی ہے اور لوگ جشن مناتے ہیں. تو میرے بھائیوں, اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر کے, دین سمجھ کر کے, شریعت سمجھ کر کے, نیکی سمجھ کر کے اور حصول جنت کا راستہ سمجھ کر کے اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے, اگر کوئی اس طرح کے خرافات کرتا ہے, تو دین و شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے نبی کی جو دین ہے, جو شریعت ہے, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اور ایسے چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اللہ کے نبی نے خود کہا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت انسان کو جہنم تک لے جانے والی ہے. اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا شریعت ہمیں بتائے ہیں, جتنا دین ہمیں بتائے ہیں, اسی پہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے. اسی پر عمل کر کے الحمدللہ ہمیں اور آپ کو جنت ملے گی. ہم اور آپ جہنم کی آگ سے بچیں گے. ہم اور آپ اپنے طرح سے کوئی چیز بنائیں گے, قرآن کی شریعت سازی کریں گے, خرافات کریں گے, تو یہ بہتر نہیں ہوگا, یہ صحیح نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور نبی کے کیریکٹر جو ہے, نبی کے اخلاق جو ہے, نبی کی سیرت جو ہے, ہر زبان کے اندر موجود ہے. آپ کو جو زبانیں آتی ہے اس پر نبی کے کیریکٹر پڑھیں, نبی کے اخلاق کیا تھے, نبی کے اخلاق پڑھیں. کبھی لوگوں سے بحث و مباحثہ ہو تو آپ رکھیں ان کے سامنے کہ میرے نبی تو ایسے تھے, میرے نبی تو ایسے تھے, میرے نبی تو میرے پورے امت کے لیے روتے تھے, ہر انسان کے لیے ایسے تڑپتے تھے, میرے نبی ایسے تھے. ان کی کیریکٹر کو رکھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کیریکٹر کا کوئی پڑھے گا تو نبی کے کیریکٹر کو پڑھنے کے بعد مذہب اسلام کو بھی اپنا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک جھلک بتا کر کے اپنے بات کو ختم کروں گا, ایک جھلک بتا کر کے. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آخری حالات کے تعلق سے ایک شخص نے پڑھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وفات پائے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا ہے قبض عنصر سے جان پرواز کیے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آج چراغاں لوگ کرتے ہیں, خرافات کرتے ہیں, نبی کے نام پر کیک کاٹتے ہیں, کیا کیا نہیں کرتے ہیں. ارے وہ نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے, کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اتنا چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہیں ہے کہ چراغ جلا کر کے نبی کے چہرے کو دکھایا جا سکے, نبی کے چہرے کو دکھایا جا سکے. چراغ جلانے کے لیے وہ گھر کے اندر تیل موجود نہیں ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پڑوسن کے گھر جاتی ہے اور جانے کے بعد کیا کرتی ہے, جا کر کے تیل ادھار لے کر کے آتی ہے اور آنے کے بعد تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ جلا کر کے نبی کو چہرہ بتایا جاتا ہے, نبی کے چہرہ سمجھایا جاتا ہے, دکھایا جاتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ حالت ہے نبی کا گھر کا, یہ حالت ہے, یہ حالت ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کا, ازواج مطہرات کی یہ حالت ہے. یہ چیز ہے کہ یہاں تک کیا ہے چراغ جلانے کے لیے گھر کے اندر تیل موجود نہیں ہے. اسی کیریکٹر کو ایک انسان نے پڑھا, اسی اخلاق کو ایک انسان نے پڑھا اور فوراً پڑھنے کے بعد کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے یہ آفر بھی دیا گیا تھا کہ اگر آپ وہ دو پہاڑ کو چھوئے تو وہ سونا بن جائے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے محبت نہیں کیے, دنیا سے محبت نہیں کیے, بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ما علی ولی دنیا, ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہے. جس طرح سے ایک مسافر دنیا کے اندر زندگی گزار کے جاتا ہے,
تو کیا کرتا ہے سایہ طرح تھوڑا آرام کر لیتا ہے پھر نکل جاتا ہے۔ یہی مثال ہے ہمارے لیے، ہم دنیا کے اندر کیا بنائیں، ہماری آخرت کے لیے ہم بنا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے جب یہ کیریکٹر کو پڑھا کہ اگر آج لوگوں کے سامنے اگر دولت رکھ دیا جائے، سلطنت رکھ دیا جائے تو وہ انسان کیا کرے گا، مال بٹورنے کی کوشش کرے گا، مال لے لینے کی کوشش کرے گا، مال جمع کرنے کی کوشش کرے گا، حرام سے ہو یا حلال سے ہو یہ تمیز باقی نہیں رہے گی۔ لیکن اللہ کے نبی کو یہ آفر دیا گیا کہ اگر آپ خود پہاڑ کو چھوئیں تو وہ سونا بن جائے، آپ جو چاہیں وہ آپ کے لیے نرم گرم بستر ہم تیار کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا مالی والی دنیا، اللہ کے نبی کو اس چیز کی کیا حاجت ہے۔ جب اس کیریکٹر کو پڑھا، اس سیرت کو پڑھا، اس چرتر کو پڑھا تو کہا کہ ایسے انسان دنیا کے اندر کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ ایسے انسان نہ تو دنیا کے اندر آیا ہے، نہ آئے گا اور نہ آ سکتا ہے۔ یہ ہے نبی کی کیریکٹر۔ اور اس سیرت کو پڑھنے کے بعد ایک غیر مسلم اسلام قبول کر لیتا ہے، اسلام پڑھ لیتا ہے، اسلام کو پڑھ لینے کے بعد مسلمان ہو جاتا ہے۔ آج ہم اور آپ کیا ہے؟ ہم اور آپ باپ دادے سے مسلمان ہیں، اسی لیے نبی کی کیریکٹر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، نبی کی چرت سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ لیکن نبی کی ایک ایک اداؤں کو جو لوگوں نے پڑھا ہے، ایک ایک کیریکٹر کو لوگوں نے پڑھا ہے تو فوراً دل دے بیٹھا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ نبی کی اخلاق، یہ نبی کی کیریکٹر ہے میرے بھائی۔ ہم اور آپ کہاں جانتے ہیں؟ اگر آپ لوگوں سے سوال کر لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کب پائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کب ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے نام کیا ہے، نبی کریم باپ کے نام کیا تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن کے یہاں پہ بڑھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ کون پلائے تھے، چچا کا نام کیا تھے، بتا نہیں سکتے ہیں مسلمان، نہیں بتا سکتے ہیں، نہیں بتا سکتے۔ کیوں؟ اسے اسلام سے پیار نہیں۔ سوال کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا، کوئی نہیں بتا سکتا ہے، خال کوئی۔ کیوں؟ ہمیں اور آپ کو وہ پتہ نہیں۔ لیکن ایک غیر نبی کی چریتر کو پڑھ رہے ہیں، نبی کی سیرت کو پڑھ رہے ہیں اور سیرت کو پڑھ کر کے اسلام اپنا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہر زبان پہ قرآن کیا ہے، ہر زبان پہ نبی کی سیرت موجود ہے۔ آپ کو تیلگو زبان اگر آتی ہے تو آپ الرحیق مختوم اٹھائیں وہ پڑھ لیں۔ آپ کو انگلش اگر آتی ہے، نبی کہاں پیدا ہوئے، نبی کتنے دن کے اوپر قرآن نازل ہوئی، کب وفات پائے، تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہے۔ آپ کو انگلش آتی ہے وہ بھی پڑھیں، کبھی وہ بھی پڑھیں۔ لیکن ہمیں اور آپ کو سیریل سے فرصت ملے تب تو، ہمیں اور آپ کو موبائل سے فرصت ملے تو تب تو، ہمیں اور آپ کو دنیا کی کمائی سے فرصت ملے تب تو، ہمیں اور آپ کو وقت کہاں ملے نبی کی سیرت پڑھنے کی۔ ہمیں اور آپ کو وہ سیریل تڑپاتی ہے کہ وہ سیریل کل آیا تھا، کل وہ ہسٹری بیان کیا گیا تھا، کل وہ دکھایا گیا تھا، آج دیکھیں گے آگے کیا ہوگا۔ اس چیز پر مسلمان کھو گیا ہے۔ نبی خود پتہ نہیں مسلمانوں کے نبی کی کریکٹر کیا ہے۔ ارے نبی کے اخلاق تو وہ ہے۔ عیسائی اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے اور گھٹنا ٹیک دینے پر مجبور ہو گئے۔ دا 100 کتاب لکھا انہوں نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے چاہا کہ میں سب سے پہلے حضرت عیسیٰ کے نام لکھ دوں، سب سے پہلے حضرت عیسیٰ کے نام لکھ دوں کہ سب سے اچھے انسان دنیا کے اندر جو گزرے ہیں، بہتر انسان جو گزرے ہیں، نیک اخلاق و کیریکٹر والے جو گزرے ہیں، ان لوگوں کا اسٹڈی کیا ان کے تعلق سے، اور دا 100 کے نام سے ایک کتاب لکھا اور اس میں 100 ایسے شخصیت کا نام درج کیا جو لوگوں کو کچھ دے کر کے گئے ہیں، جو لوگوں کو کچھ دے کر کے گئے ہیں۔ انہوں نے مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد اسلام کو جب پڑھا، نبی کی چریتر و کیریکٹر کو جب پڑھا تو سب سے پہلے نام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے۔ فرسٹ نام، دا 100 کتاب انگلش کے اندر موجود ہے، پڑھیں اس کو، سب سے فرسٹ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے۔ اب عیسائیوں نے کیا کیے، بحث و مباحثہ کیے کہ آپ تو ہمارے گرو ہیں، آپ تو ہمارے پادری ہیں، آپ کو بہتر دینا چاہیے تھا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے رکھنا تھا، لیکن آپ نے نبی کے نام دے دیے۔ کہا نہیں، اگر میں نبی کے نام نہ دیتا تو نا انصافی ہوتی۔ دنیا والوں کے لیے بہت کچھ دے کر کے گئے ہیں، دنیا والوں کے لیے بہت کچھ کر کے گئے ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی دنیا والے کے خاطر اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئیں گے۔ اسی لیے میں مجبور ہوں، میں اس کے نام کو ہٹا کر کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو نہیں دے سکتا ہوں۔ پڑھے چرکت، ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں نبی کے تعلق سے، لیکن وہ غیر ہو کر کے انہوں نے پڑھا اور سب سے فرسٹ نام دیا۔ نبی کی یہ اخلاق تھے میرے بھائی، نبی کے اخلاق کو پھیلائیں، نبی کی چرکت لوگوں کو بتائیں، سیرت بتائیں، بچوں کو پڑھ کے سنائیں۔ ایسے اگر نبی کی کریکٹر آپ پڑھنے لگیں گے تو آپ کا دل نہیں بھرے گا، ایک پڑھیں گے تو ایک پڑھنے کا دل کرے گا، ایک پڑھیں گے تو ایک پڑھنے کا دل کرے گا۔ تو یہ چیز ہے میرے بھائیوں، ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں، نبی کے تعلق سے جاننے کی کوشش کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے نبی کے تعلق سے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو بے شمار باتیں تھیں، تو یہی ہے، ہمیں اور آپ کو سڑکوں کو سجا کر کے یا چراغا کر کے یا ایک دن ڈھول تاشے لے کر کے نکل کر کے
کیک کاٹ کر کے یہ اسلام ثابت کریں گے تو یہ کہاں اسلام ہے؟ ایسا اسلام میں کہاں ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے، بہرحال یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو میں نے جو بتایا یہ اسلام، سادگی کا نام اسلام ہے، سادگی کے نام اسلام ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کتنا سادگی کیسے پسند کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کیا کیے ہیں، گھر کے اندر کوئی ایسے چادر لٹکا دیے، پردے کے طور پر لٹکا دیے ہیں جس کے اندر نقش و نگار ہے، جس کے اندر نقش و نگار ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دروازے ہی سے واپس چلے گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی جب گھر کے اندر آئے تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میرے سرتاج، میرے شوہر، میرے بابا آئے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے تھے، لیکن پتہ نہیں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے اندر نہ آ کر کے، گھر میں نہ آ کر کے باہر سے چلے گئے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، آپ جا کر کے پتہ کریں، جا کے پوچھ کے آئیں میرے بابا کس سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم داماد حضرت علی رضی اللہ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ گئے تھے لیکن آپ واپس آ گئے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پوچھ رہی ہے آخر آپ کیوں آئے؟ کہاں بتایا گیا کہ حضرت علی میں اس لیے واپس آ گیا ہوں کیونکہ گھر کے اندر جو پردہ لگا ہوا تھا اس کے اندر کے نقش نگار تھا، اور مالی ولی دنیا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہے، اس لیے میں واپس آ گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھرانے کے اندر اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد آنے کے بعد پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اس پردے کو ہٹا دیا جائے اور فلاں شخص کو یہ پردہ دے دیا جائے۔ تو ایسی سادگی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آج کہتے چراغا کر کے، فضول خرچی کر کے، خرافات کر کے کہتے ہیں کہ نبی ہمارے پاس آتے ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے ہونے والے نہیں ہیں، ابھی نہیں آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر عائشہ کے اندر دفن کر دیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پھٹے گی اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا قبر سے باہر نکلیں گے، سب سے پہلے قبر سے باہر نکلیں گے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت ہوگی۔ لیکن کوئی انسان یہ چاہ کر کے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، نبی ہمارے پاس آئیں گے، تو یہ تمام ساری چیزیں خرافات ہیں میرے بھائی، تمام ساری چیزیں یہ درست نہیں ہے۔ اسلام کو پڑھیں، شریعت کو پڑھیں، شریعت کو جانیں، نبی کے کیریکٹر کو پڑھیں تو ہمیں اور آپ کو یہ حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی ہے، یہی اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کے توفیق دے دے، اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کیریکٹر کو پڑھنے کی توفیق دے دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیریکٹر کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے دے، اسلام کی پیغام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے دے۔ آج ہندوستان کے اندر کئی کروڑ غیر مسلم ہیں جو اسلام کی پیاسے ہیں، اسلام کی پیاسے ہیں، انہیں اگر تھوڑا بھی بتایا جائے تو ہو سکتا ہے راہ حق پہ وہ بندہ آ جائے۔ اور ہمارے آپ کے اوپر یہ فرض بھی ہے، ہم اور آپ یہ سوچ کر کے لوگوں تک پیغام پہنچانے کے مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے دے۔ تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک۔